کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تمہیں بے روزگاری میں ہم مبتلا کریں گے۔ اب بے روزگاری کارخانے بنانے سے ختم تو نہیں ہوگی، کارخانے تو بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں تو بند ہو رہی ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ چلتا ہوا بند کیوں ہو رہا ہے؟ بے روزگاری کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کوئی قوم کمی کرنے لگے گی تو وہ بادشاہ کے ظلم و ستم کے ذریعے اللہ ان کو سزائیں دے گا، حکمران ان پر ظلم کریں گے، بے روزگاری میں وہ مبتلا ہوں گے جب قوم کے اندر ناپ تول کی کمی کا وتیرہ بن جائے گا۔ ناپ تول جس چیز میں بھی آپ چلے جائیں اسی کے اندر آپ کو کہیں پر تعداد کا مسئلہ، کہیں پر وزن کا مسئلہ، کہیں پر یہ پیٹرول پمپ کے کئی سارے آتے ہیں بات۔ ایک صاحب نے اسی گزشتہ دنوں میں کہنے لگے جی ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوں تو اس میں پر لیٹر کے حساب سے 35 روپے کا پیٹرول کم ڈالتے تھے، ٹیمپرنگ کی ہوگی اس میٹر ریڈنگ کے اندر، تو اب مجھے یہ ہے کہ میں وہ پورا تو ڈال دیتا ہوں لیکن چونکہ مالکان کی طرف سے ایسا ہوتا تو پھر بعد میں وہ سیٹنگ وہی کر دیتا ہوں، تو جو گزر چکا ہے وہ اب کا میں نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں، اب تم خود ذرا اپنے دل سے پوچھو۔ حدیث طیبہ میں استفتح قلبک، اپنے دل سے سب سے پہلے پوچھا کرو کہ جو میں نے یہ غلط کیا ہے میں نے کیا کیا ہے یہ، تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ جو ہے وہ تو میں نے بھی آپ سے کئی مرتبہ ڈلوایا میں نے تو معاف کر دیا، لیکن جس نے ڈلوایا اور وہ چلا گیا اور تم نے وہ رکھ لیا، اس کو 35 روپے کا نہیں ڈال کے دیا، ناپ تول میں تم نے کمی کر لی، بتاؤ اب اس کو کیسے راضی کرو گے؟ اور حقوق العباد کا معاملہ تو اس دنیا کے اندر ہی بیلنس ہونا ہے، آخرت میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جانتے ہو کہ غریب اور مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہی جس کے پاس درم دنانیر مال و دولت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا نہیں، حقیقت میں مفلس اور غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے تو انبار لے کر آئے گا، نیکیاں تو اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گی لیکن اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر زیادتیاں اس نے اس کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو دھکا دیا ہوگا، تو یہ حق لینے والے قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے حقوق کو ان کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، ان ظلم اور زیادتیوں کو اس کے پہاڑوں جتنی نیکیاں بدلہ دے کر ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی حق لینے والے لوگ باقی ہوں گے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ حقیقت میں غریب اور مفلس یہ ہے جس کے پاس آخرت کا ذخیرہ ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کی ظلم اور اس کی زیادتی کی داستان ابھی بھی باقی ہوگی۔ تو ناپ تول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کمی ہوگی تو یہ قحط سالی میں، یہ بے روزگاری میں اور یہ اپنے بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اللہ ان کو سزائے دے گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو تم سے بارشیں روک لی جائیں گی۔ یہ عشر کوئی بہت بڑی ہمت کرتا ہے نا تو وہ گندم کا نکال دے گا، چاولوں کا نکال دے گا، بس بہت بڑی بھی ہمت کر لے گا۔ اگر کسی آدمی نے چارہ بھی زمین پر لگایا ہو فار سیل بیچنے کے لیے، گندم لگائی ہو، کپاس لگائی ہو، گنا لگایا ہو، چاول لگائے ہو، کوئی بھی کھیتی جو زمین کے اوپر ہے اور یہ اس کو بیچتا ہے اس کے اوپر عشر دینا 20واں یا 40واں حصہ یہ اس آدمی کے ذمہ زکوٰۃ زمین کی اور پیداوار کی فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح اپنے مالوں کی زکوٰۃ یہ دینا انسان کے لیے لازم ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بارشیں جو رکی ہوئی ہیں تو سارے زکوٰۃ کا حساب کر لیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اپنے زکوٰۃ کا حساب، اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بعض لوگ زکوٰۃ دیتے لیکن حساب نہیں کرتے، تو ہم وضو کے اندر ایک پورے اعضاء کو دھونے کا اللہ حکم دے، نہیں کہہ سکتے سارا بازو دھو لو، نہیں، فرضیت ادا کرنی ہے تو اس کا پورے اعضاء ایک پوری اسپیسیفک ایریے کو آپ نے دھونا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا شریعت نہیں چاہتی کہ تم ایسے زکوٰۃ کے نام پر لٹا دو، نہیں چاہتی شریعت، اور شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا اپنے پاس رکھو۔ حساب کرو ایک ایک چیز کا۔ آج کم قسمتی سے
معاشرے کے اندر مال کمانے کے طریقے تو بہت موجود ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے سکھانے کے طریقے یہ سیکھنا ایک بہت محدود سے طبقے کے لیے ضروری رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشرف المخلوق تو تم ہو، جانوروں کو تم پالتے پوستے ہو، فارمنگ تم کرتے ہو، لیکن زکوٰۃ نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر روئے زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی پاداش میں کبھی بھی تم پر بارش نہ برساتے۔ جانوروں کی وجہ سے بارش مل جائے گی، ابھی جتنی بھی بارش ہمیں ملے گی۔ اپنے اعمال کو دیکھ کر، زکوٰۃ کے نظام معاملات کو دیکھ کر، کتنی تجارت کی نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں ہیں، زکوٰۃ بھی اسی اعتبار سے دینی ہے۔ تو زکوٰۃ کی جب زکوٰۃ کو روک لیا جائے گا تو پھر بارشیں آسمان سے رک جائیں گی، پھر وقت پر یہ نظام نہیں ہوگا۔ ابھی تک تو بہت ساری برف باریاں اور بارشیں ہو جانی چاہیے تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اعمال کی بدولت یہ چیزیں آج ہم سے روک لی گئی ہے۔ فرمائے اور چلا ہمیں بیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔